السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام احباب سے التماس ہے شہدائے ملت جعفریہ کی بلندی درجات کے لیے صدر اسلام سے آج تک راہ محبت و ولایت میں انجام دینے والوں کے لیے بالخصوص وہ محبان آل رسول اس دنیا سے چلے گئے اور بعد میں ان کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں رہا، انہیں یاد کرتے ہوئے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے اور بالاخص بانیان کے مرحومین اور جن شہیدوں کے سال ثواب کے لیے یہ مجلس کی جشن منعقد کیا گیا، ان کی مغفرت اور بلندی درجات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، صلوات سارے حضرات وارث زمانہ یوسف الزہرا امام صاحب علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل کے لیے بھی بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنة للمؤمنين والنار للمنافقين، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي بن أبي طالب وأولاده المعصومين۔ الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین۔ اما بعد فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا
ومن كفر بعد ذلك أولئك هم الفاسقون صلوات سامعین گرامی، موالیان حضر قرار، عاشقان امام صاحب العصر والزمان، انتہائی مبارک دن گزرا اور پورے سال کے دنوں میں نیمہ شعبان کا دن بہت اہم دن ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس دن چند ہستیوں کو ضرور مبارکباد دینی چاہیے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبارک دیتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ کو آپ کا آخری جانشین مبارک ہو۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مبارک دیتے ہیں۔ یا علی، آپ کو ذوالفقار کا وارث مبارک ہو۔ پھر مولا حسین علیہ السلام کو مبارک دیتے ہیں۔ والی کربلا کو مبارک دیتے ہیں۔ آقا، آپ کو آپ کے خون کا انتقام لینے والا مبارک ہو۔ اور مومنین، میں آپ سب کو مبارک دیتا ہوں، آپ کو آپ کا بہرواں امام مبارک۔ سامن امام، سامن گرامی، اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے۔ میں نے سورہ مبارکہ نور کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات۔ اللہ کا وعدہ ہے مومنوں سے اور نیک عمل کرنے والوں سے۔ اللہ نے وعدہ کیا اہل ایمان سے بھی، اور وہ اہل ایمان جو عمل صالح بھی بجا لاتے ہیں۔ اور ایک وعدہ نہیں، چند وعدے۔ پہلا وعدہ یہ ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ۔ اللہ فرما رہا ہے، یہ میرا وعدہ رہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ ضرور بناؤں گا۔ ایک خلیفہ ضرور ضرور ایک خلیفہ زمین میں بناؤں گا، اور اسی طرح سے بناؤں گا جس طرح پہلے بھی میں نے خلیفے بنائے۔ یہ پہلا وعدہ۔ دوسرا وعدہ، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ۔ فرماتا ہے میرا وعدہ رہا، میں نے جس دین کو تمہارے لیے پسند کیا اسی دین کو میں کرۂ ارض پر غالب کر دوں گا۔ اس دین کو مکنت عطا کروں گا، اس دین کو غلبہ عطا کروں گا، اس دین کو غالب کروں گا۔ کس دین کو؟ ارتضا لہم، جس دین کو اللہ نے پسند کیا اور جس دین پہ اللہ راضی ہوا۔ اجازت دیں تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ دین پر کب راضی ہوا؟ دس ہجری 18 ذی الحج، غدیر خم کا میدان۔ اللہ کے حکم سے جب اپنے بھائی کی ولایت کا اعلان فرمایا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، اس اعلان ولایت کے بعد اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا، آج نعمتیں میں نے تمام کر دی، آج میں دین اسلام پہ راضی ہو۔
چاہ رہا ہوں ولایت امیر المومنین کے اعلان سے پہلے نہ دین کامل تھا، نہ نعمتیں تمام تھیں، اور نہ دین رضی اللہ بنا تھا۔ نہ یہ دین مرضی خدا بنا تھا۔ اعلان ولایت امیر المومنین کے بعد یہ تینوں کام ہوئے۔ اب سورہ نور کی آیت نمبر 55 میں اللہ فرما رہا ہے کہ میں جس دین پر راضی ہوا میں اسی دین کو قرۂ ارض پر غالب کر دوں گا۔ معلوم ہوا کہ ایک وقت ضرور آئے گا کہ جب اس قرۂ ارض پر وہ دین غالب ہوگا جس دین میں ولایت علی ابن ابی طالب۔ علی ولی اللہ والا دین غالب آئے۔ اگلا وعدہ کیا ہے رب کا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ میں لوگوں کے خوف کو امن میں بدل دوں گا۔ اس قرآن ارض سے ڈر خوف یہ ختم ہو جائے گا، اور ڈر اور خوف کی جگہ امن حاصل کر لیں گے۔ دنیا یہ امن کا گہوارہ بناؤں گا، یہ بھی رب کا وعدہ ہے۔ اگلا وعدہ رب کا کیا ہے؟ دین غالب ہو گیا، خوف ختم ہو گیا، پھر رب فرماتا ہے ایک وقت وہ آئے گا یعبدوننی، سارے قرۂ ارض پر بسنے والے میں اللہ کی عبادت کریں گے، سب اللہ کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کی عبادت ختم ہو جائے گی۔ اور اگلا وعدہ رب کا یہ ہے وَلَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، ایک وقت وہ بھی ضرور آئے گا کہ اس قرآن ارض پر کوئی شرک کرنے والا باقی نہیں رہے۔ اس قرآن ارض پر کوئی مشرک باقی نہیں رہے گا۔ توجہ چاہ رہا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، فرمایا جو ان ساری چیزوں کے بعد بھی انکار کرے، ان ساری چیزوں کے بعد بھی کفر کرے گا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہی فاسق و فاجر لوگ ہوں گے اور وہی گناہگار لوگ ہوں گے۔ سامعین گرامی، یہ وعدہ الہی، اس آیت میں جو چند وعدے اللہ نے کیے، یہ وعدے تاحال متحقق نہیں ہوئے، ابھی تک پورے نہیں ہوئے۔ تین معصوم اماموں نے، امام سجاد علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہ فرمایا یہ سارے وعدے رب کے پورے ہو جائیں گے جب یوسف زہرا کا ظہور ہو۔ اماموں نے فرمایا یہ آیت 12ویں آقا کے متعلق ہے، یہ آیت یوسف زہرا کے بارے میں۔ اگرچہ ارباب دانش کچھ لوگوں نے اگرچہ یہ کوشش کی اور ناکام کوشش کی کہ اس آیت سے خلافت راشدہ کو ثابت کریں، لیکن سامعین گرامی وہ ایک دعویٰ تو ہو سکتا ہے لیکن آیت کے لفظ اس دعوے کی تائید نہیں کریں۔ پہلی بات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ کا جو وعدہ ہے وہ پہلا وعدہ یہ کہ اللہ خلیفہ بنائے گا، لوگ نہیں بنائے گا۔ اللہ خلیفہ بنائے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، اور خلافت راشدہ میں ایک کے سوا سب لوگوں کے بنائے ہوئے۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ ثقیفہ والے خلیفہ نہیں بنائے گا، خلیفہ کی نامزدگی نہیں ہوگی، خلافت کے لیے شورا نہیں بنے گی، غدیر کا میدان چاہیے۔ تو پہلی بات کہ اس آیت میں اللہ جو فرما رہا ہے وہ اللہ خلیفہ بنا ہے۔ دوسرا وعدہ رب نے کہا کہ دین کو غالب کرے گا پورے قرآن ارض پر، لیکن خلافت راشدہ کے دور میں تو آدھے قرآن ارض پر بھی دین کا غلبہ نہیں تھا، آدھی زمین پر بھی دین کا غلبہ نہیں تھا۔ دو باتیں،
تیسری بات وَلَا يُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، اس خلافت کے بعد پھر دنیا سے ظلم، ڈر، خوف، بد امنی، نا امنی یہ ختم ہو جائے گا، خوف امن سے بدل جائے گا۔ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے کہ خلافت راشدہ کے زمانے میں خوف ختم ہو گیا تھا؟ مالک بن نویرہ کو قتل کس دور میں کیا گیا؟ عبداللہ بن مسعود کی پسلیاں کس دور میں توڑی گئی؟ حضرت ابو ذر کو جلا وطن کس دور میں کیا گیا؟ سامعین گرامی، کون دعویٰ کر سکتا ہے کہ وہ دور امن کا دور تھا؟ اس دور میں ظلم بھی ہو رہے تھے، اس دور میں خوف بھی تھا، اس دور میں لوگوں کے حقوق پامال بھی ہو رہے تھے۔ اور اگلی بات یعبدوننی، پھر اللہ کہتا ہے وہ ایک ایسا دور ہوگا اس خلافت کے بعد کوئی غیر اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہوگا۔ خلافت راشدہ کے دور میں تو خود جزیرہ عرب میں بت پرستی ہو رہی تھی، ابھی تک شرک کرنے والے موجود تھے۔ اللہ کا وعدہ لا یشرکون بی شیئا، اس خلافت الہیہ کے قیام کے بعد کوئی مشرک نہ بچے گا۔ سامعین گرامی، توجہ چاہ رہا ہوں، خلافت راشدہ کے دور میں یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے تھے یہ دلیل تھی کہ باطل ادیان موجود تھے۔ شرک کرنے والے موجود، یہ وعدہ الہی ضرور پورا ہوگا جب یوسف زہرا کا ظہور ہوگا۔ اللہ نے ایک ہستی کو ذخیرہ کر رکھا ہے، ایک ہستی کو ذخیرہ کر رکھا ہے جس کے آنے سے رب کے سارے وعدے پورے ہو جائیں۔ اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، اور اس آنے والے کی خبر رسول اللہ بھی دے کے گئے۔ شیعہ سنی کتابوں میں حدیث نہ ہو تمہیں مجرم رحمت کل فرما کے گئے تھے۔ الحمدللہ میں آیا تو پہلی بار ہوں، لیکن بخدا آپ کا یہ جو محبت پر سماعت کا انداز ہے نا، مجھے ذرہ برابر اجنبیت محسوس نہیں ہے۔ آپ کا پیار ہے انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ توجہ چاہوں گا سامعین گرامی، یہ حدیث مبارک شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے۔ لفظوں کا اختلاف، میرے بعد 12 خلیفے ہوں گے، میرے 12 نقیب ہوں گے، میرے 12 جانشین ہوں گے، 12 امام ہوں گے۔ شیعوں خوش نصیبوں، اگر میرے اہل سنت بھائی بیٹھے ہیں تو میری اس بات کو نہ دل میں جگہ دیں اور اس پہ غور کریں۔ میں چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، شیعوں تمہارے سوا پورے جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سارے مسلمانوں سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے۔ سارے مسلمانوں سے وہ 12 پورے ہی نہیں ہو رہے۔ واحد قوم شیعہ جو 12 کا نام بھی جانتی، جو 12 کی کنیت بھی جانتی، جو 12 کے القاب بھی جانتی۔ لیکن توجہ چاہ رہا ہوں، ان 12 میں سے صرف 2 امام ایسے ہیں جن کو سارے مسلمانوں نے مانا ہے۔ ایک امام کے ماننے پہ تقدیم و تاخیر کا فرق آ گیا، آپ نے پہلا مانا، انہوں نے چوتھا مانا، لیکن مان لیا۔ اور دوسری ہستی جس پہ اتفاق ہے وہ 12ویں پر اتفاق ہے۔ امام مہدی کو بھی سب نے مانا، مہدویت کا عقیدہ بھی سب کا عقیدہ ہے کہ آخری امام نے آنا ہے، نبی کے آخری جانشین نے آنا ہے۔ ہاں جی، فرق ہے تو اس بات کا، آپ ولادت کے قائل ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ولادت ہونی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، اس میں بھی ایک حکمت ہے کہ ولادت کا انکار کیوں کیا؟ ولادت کا انکار اس لیے کیا کہ جب لمبی اور طولانی زندگی پر دلیل نہ تھی تو انکار ہی کر دیا، جیسے معراج جسمانی کا انکار کر دیا۔ جب اس بات پر دلیل نہ لا سکے کہ ایک جسم
اس دنیا سے کیسے عرشوں کی طرف جا سکتا ہے؟ جب سوالات کا جواب نہ بن پایا تو کہا نہیں معراج جسمانی ہوا ہی نہیں، معراج روحانی تھا۔ اسی طرح جب اس سوال کا سامنا ہوا اتنی لمبی زندگی کیسے ہوگی، جب اس سوال کا جواب نہ ملا تو پھر انکار کر دیا کہ نہیں پیدا ہوں گے۔ توجہ چاہ رہا ہوں سامعین گرامی، کتنے تعجب کی بات ہے، جس عیسیٰ نے ابتدا میں نماز پڑھنی ہے اس کو 2000 سال سے زندہ مان لیا۔ جس نے معموم بننا ہے اس کو 2000 سال سے زندہ مان لیا، اور جس نے امام بننا ہے توجہ، امام مہدی کی امامت پر بھی اتفاق ہے۔ میں کہتا ہوں کاش جس طرح 12ویں پہ دنیا متفق ہو گئی، اگر پہلے پہ سارا عالم اسلام متفق ہو جاتا، ملت اسلامیہ کو ان نشیب و فراز سے گزرنا ہی نہ۔ جن مصائب کا، جن آلام کا، جن مشکلات کا ملت اسلامیہ کو سامنا کرنا پڑا، یہ خدا کی قسم کا بھی سامنا نہ کرنا پڑتا اگر دنیا اس پہلے پہ اتفاق کر لے، اگر صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دیا جاتا۔ سامعین گرامی، میرا سوال یہ ہے کہ جب 12 تم سے پورے نہیں ہو رہے، کسی نے شروع کیا تو حکومت کو معیار بنا کے جب امام گرنے شروع کیے 6 نمبر پہ یزید آ گیا۔ جب یزید جیسا شرابی فاسق و فاجر آیا، پھر کچھ مسلمانوں کو غیرت آئی کہ نہیں یزید تو امام نہیں ہو سکتا، انہوں نے کہا یزید کو نکالو، پھر کچھ نے اور غیرت کی، انہوں نے کہا یزید کے باپ کو بھی نکالو، اور سلسلہ 4 پہ رک گیا۔ خلافت راشدہ 4 پہ ہے نا، 4 پہ کرو نا 12 پورے۔ نبی پاک تو فرما کے گئے 12، بھئی 12 کا ماننا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ نبی نے 12 فرمائے۔ تو میرے دوستو، جب نبی کے فرمان سے 12 ماننے ہیں تو پھر وہی 12 مان لو نا جن کا تعارف نبی کروا کے گئے۔ آیت اطاعت جب نازل ہوئی، اطیع اللہ واطیع الرسول واولی الامر منکم، جابر ابن عبداللہ انصاری نے پوچھا یا رسول اللہ وہ صاحبان امر کون ہیں جن کی اطاعت ہم پہ واجب کی گئی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا امیر المومنین علیہ السلام سے لے کر امام ہادی مہدی اجل اللہ فرجہ الشریف تک ایک ایک امام کا نام، لقب، کنیت ذکر کر کے فرمایا یہ ہیں وہ صاحبان امر جن کی اطاعت تم پر واجب کی گئی۔ اور جب گنتے آئے بحر میں آقا کا جب ذکر آیا، آقا نے فرمایا المہدی من ولدی، مہدی میرا بیٹا ہوگا، اسمہ اسمی وکنیتہ کنیتی وشمائلہ شمائلی، میرا ہم نام ہوگا، میرا ہم کنیت ہوگا، ساری میری خصوصیات صفات کا وارث اور مالک ہوگا۔ یملأ اللہ بہ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا، اور اللہ میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں اس دنیا کو اس طرح عدل اور انصاف سے پر کر دے گا جس طرح ظلم و جور سے پر ہو چکی ہے۔ ہاں، اللہ نے بھی فرمایا اس خلافت کے بعد خوف ختم ہو جائے گا، امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ رسول اللہ نے بھی فرمایا میرے بیٹے مہدی کے صدقے میں یہ دنیا عدل کا گہوارہ بن جائے گا، اس دنیا سے ظلم و جور مٹ جائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں ساری دنیا کو عدالت کا انتظار ہے، عدالت کو مہدی کا انتظار ہے۔ ساری دنیا عدل کے انتظار میں اور عدل مہدی کے انتظار۔ چھٹے امام کی تعبیر ہے امام جعفر صادق علیہ السلام، آقا کی حدیث سنا
سرکار نے فرمایا جس طرح سردیوں کے موسم میں سردی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے اور گرمیوں کے موسم میں گرمی گھروں میں داخل ہو جاتی ہے، یوسف زہرا کے ظہور کے بعد عادل اسی طرح گھروں میں داخل ہو، عادل اسی طرح گھروں میں۔ شیعو آپ کو مبارک ہو، آپ کا بہرواں ایمان۔ یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے ساتھ ہمارا حشر نشر ہوگا، جس آقا کے ساتھ قیامت کے دن ہم اٹھائے جائیں گے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہمارا حشر نشر بہرواں آقا کے ساتھ ہوگا۔ اور سرکار کی حدیث ہر مومن کے دل پر لکھی ہے، اولنا محمد وسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد۔ میرے دوستو یہ 14 کے 14 محمد ہیں۔ ایک جملے کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، سنیے آخری محمد کی عظمت کیا ہے۔ خدا کرے وہ وقت جلد آئے ہماری زندگی میں جب بام کعبہ سے مہدی کی اذان آئے، آقا کا ظہور ہو جائے۔ توجہ چاہ رہا ہوں، جب آقا کا ظہور ہوگا انشاءاللہ ہوگا اور جلد ہوگا، تو پھر چرخ چہارم سے حضرت عیسیٰ اتریں گے۔ حضرت عیسیٰ اتریں گے، متفق علیہ حدیث ہے، بین الفریقین، اس میں اختلاف نہیں ہے۔ سرکار صاحب العصر فرمائیں گے عیسیٰ بھائی آگے بڑھیں، نماز پڑھائیں۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے فرزند رسول آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے تو جی رہا تھا، آپ کی ابتدا میں نماز پڑھنے کے لیے تو میں منتظر تھا، میں جی رہا تھا، آپ آگے بڑھیں۔ میری کیا جرت، میری کیا جرت کہ میں آپ کے آگے کھڑا ہوں آپ کو نماز پڑھاؤں۔ تو دوستو یاد رکھیے عیسیٰ جیسا نبی جب بہرواں محمد کو نماز نہ پڑھا سکے، عیسیٰ جیسا نبی بہرواں محمد کو نماز نہ پڑھا سکے تو ایک عام انسان پہلے محمد کو نماز کیسے پڑھا سکے؟ صلوات پڑھ دو محمد والے۔ اور سنو 14 معصومین علیہ السلام میں سے، 14 معصومین علیہ السلام میں سے سب سے زیادہ عزت عظمت مقام مرتبہ وہ پنجتن پاک کا ہے۔ ذمہ داری سے عرض کر 14 معصومین میں سے سب سے زیادہ مقام و مرتبہ پنجتن پاک کا ہے۔ سید الانبیاء، سید الاوصیاء، سیدۃ النساء، سیدہ شباب اہل الجنہ۔ اور سن لو، جاؤ تحقیق کرنا میری بات کی، 14 معصومین میں سے پنجتن پاک کے بعد جس ہستی کا مقام مرتبہ عزت عظمت حیثیت اہمیت باقی تمام ائمہ سے زیادہ ہے وہ تیرے زمانے کا امام ہے۔ وہ امام مہدی اجل اللہ فرج الشریف ہیں، یہ ان کی عزت ہے، یہ ان کا احترام ہے۔ شہنشاہ عرب و عجم والی خراسان امام رضا علیہ السلام کے سامنے جب دربل خزائی نے قصیدہ پڑھا اور اس میں بہرواں آقا کا ذکر آیا، مولا رضا علیہ السلام تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، مولا رضا علیہ السلام کھڑے ہو گئے، قائم کے ذکر پہ کھڑے ہو گئے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام رئیس مذہب تشیع، بنیان گزار مذہب تشیع، یہ عظمت ہے مولا صادق علیہ السلام کی کہ دیکھیے یہ مذہب جعفری کوئی نیا دین نہیں ہے، وہی دین جو اللہ نے بنایا، وہی شریعت جو رسول اللہ لے کے آئے، اسی دین کی نصرت سب انبیاء نے ائمہ نے فرمائی۔ میرے محترم سامعین، یہ عظمت مولا صادق علیہ السلام کی، جتنا اس دین کی نصرت اور خدمت کا موقع اور جتنا دین کی ترویج اور تبلیغ کا وقت امام صادق علیہ السلام کو ملا کسی اور امام کو نہیں ملا، اور یہی وجہ ہے کہ دین خدا اب مذہب جعفری کے نام سے دنیا میں جاننا اور پہچانا ہے۔
ہستی امام صادق علیہ السلام اپنے بیٹے مہدی کا ذکر کر رہے تھے اور کسی نے پوچھ لیا فرزند رسول آپ کا بیٹا مہدی دنیا میں آ چکا یا آئے گا؟ فرمایا آئے گا۔ لفظوں کا سننا توجہ سے، پھر امام نے فرمایا لو ادرکتہو لخدمتہو ایام حیاتی، فرمایا کاش میں اپنے بیٹے مہدی کے زمانے کو ترک کر لیتا، میں ساری زندگی مہدی کی خدمت میں گزار دوں۔ اب اندازہ ہوا تمہیں، اب امام صاحب العصر کی عزت عظمت مقام و مرتبہ کا اندازہ ہوا آپ کو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جیسی ہستی ساری زندگی جس کی نوکری کو اپنے لیے شرف سمجھے، امام صادق علیہ السلام جیسی ہستی جس کی خدمت کو اپنے لیے شرف جانے، تو تیرے زمانے کا امام وہ یوسف زہرا ہے، وہ امام مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف۔ اور دوستو ایک بات کی طرف توجہ رہے، معصوم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ جمعہ کے خطبے میں جب چہاردہ معصومین پر درود بھیجا جاتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہو نا حضرت قائم کے ذکر پر، یہ امام رضا علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور مولا رضا علیہ السلام صرف کھڑے نہیں ہوئے، قائم کے ذکر پہ اپنا ہاتھ اپنے سر اپنا ہاتھ اپنے سر مبارک پہ رکھتے تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس میں حکمت کیا ہے؟ اس میں راز کیا ہے؟ دوستو اس میں راز صرف یہ ہے کہ غیبت کے زمانے میں شیعوں کو قیام کی ٹریننگ دی جا رہی ہے۔ غیبت کے زمانے میں شیعوں کو قیام کی تمرین کروائی جا رہی ہے۔ جب غیبت کے زمانے میں قائم کے ذکر پہ قیام سیکھ لو گے تو پھر جب قائم کا ظہور ہو جائے گا تو پھر قیام میں دیر نہیں لگے گی۔ اور غیبت کے زمانے پہ سر پہ ہاتھ رکھنا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف آقا آپ تشریف لائیے کہ ہمارے سر آپ کی راہ میں قربان ہونے کو تھے، ہماری گردنیں آپ کی نصرت میں کٹنے کو تیار ہے۔ امام صاحب العصر عجل اللہ فرجہ الشریف کا مقام و مرتبہ، نام مبارک آقا کے نام پہ ہے، لیکن سرکار کے القاب بہت سارے ہیں۔ معروف القاب میں ایک لقب حجت ہے، حجت۔ سرکار دو عالم نے فرمایا تھا لولا الحجت لساخت الارض باہلها، اگر کائنات میں حجت خدا کا وجود نہ ہو یہ کائنات برباد ہو جاتی، یہ کائنات فاسد ہو جاتی، یہ زمین و آسمان کبھی قائم نہ رہتے۔ یہ ارض و سما کی بقا اور زمین و آسمان کا قیام خود سب سے بڑی دلیل ہے حجت کے وجود۔ کوئی ہستی تو ہے نا، کوئی ہستی ہے اس کے صدقے میں یہ ارض و سما قائم ہے، اور اسی کو امام صاحب العصر کہتے ہیں لولا الحجت لساخت الارض بہلہا، اگر حجت اللہ نہ ہو تو زمین تباہ و برباد ہو جائے۔ زمین کا قیام اسی کے صدقے۔ اور میرے محترم سامعین توجہ چاہتا ہوں، فلسفہ حجت کیا ہے؟ ما ينزل من اللہ فعلى ایدیہم، چھٹے امام نے فرمایا حجت کیا؟ حجت سمجھا ما ينزل من اللہ فعلى ایدیہم وما يعرج الى اللہ فعلى ایدیہم۔ چھٹے امام نے فرمایا تھا اللہ کی طرف سے جو فیض بھی مخلوقات کے لیے آتا ہے پہلے حجت کے ہاتھ پہ آتا ہے۔ اور تعجب نہ کرو، علماء بیٹھے ہیں، جاؤ سورہ قدر کی تفسیر اٹھا کے دیکھو، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ شب قدر میں ملائکہ تمام امور کی تقدیر لے کے کہاں نازل ہوتے ہیں؟ حجت اللہ کے پاس نازل۔ حجت اللہ کے پاس ما ينزل من اللہ فعلى ایدیہم، جو فیض الہی مخلوقات کے لیے مقدر ہوتا ہے پہلے حجت کی بارگاہ میں حجت اللہ امضا فرماتے ہیں، دستخط فرماتے ہیں، حجت کے صدقے سے کائنات میں بھیج۔ اور جمعہ کے خطبے میں خدا کے اعمال، لوگوں کی عبادات
جو اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتے ہیں وہ بھی لیے جاتے ہیں. یہ ہستی حجت اللہ ہے، اللہ نے انہیں حجت قرار دیا، اور ہمارا سب کچھ حجت اللہ کا صدقہ ہے. واہ بھائی واہ. مجھے دوست یہ بتائیے، اگر حجت خدا نہ ہو تو زمین فاسد ہو جاتی، تباہ برباد ہو جاتی. ہم ہوتے نہیں ہوتی، کائنات ہوتی، یہ منظومہ شمسی ہوتا نہیں ہوتا نا. اور جو کچھ اس کائنات میں ہے، تجھے رزق مل رہا ہے، تجھے اولاد مل رہی ہے، تیرا مقام، تیرا مرتبہ، تیرا گھر بار، تیرا کاروبار، تیری عزت، تیری شان، تیری شوکت، ساری چیزیں چھوڑو، تیرا ایک ایک سانس، تیرا ایک ایک سانس، یہ ممنون احسان ہے حجت اللہ کا. یہ صدقہ ہے اس یوسف زہرا کا، یہ واسطہ اس یوسف زہرا کا کہ یہ کائنات باقی ہے اور کائنات میں رہنے والوں کو رزق مل رہا ہے. یہ سارا فیض اس امام صاحب العصر، اس ہستی کا لقب ہے صاحب العصر والزمان. میں علماء کی موجودگی میں ذمہ داری سے جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ صاحب الزمان یا صاحب العصر، یہ امتیاز صرف بحر میں آقا کا ہے. یہ بحر میں آقا کا امتیاز ہے، صاحب الزمان. زمان کسے کہتے ہیں؟ یہ منظومہ شمسی، اس کی حرکت کے نتیجے میں زمان پیدا ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا، سورج کے گرد چاند گردش کر رہا، زمین گردش کر رہی ہے. زمین 24 گھنٹوں میں اپنا چکر سورج کے گرد مکمل کر لیتی، چاند 1 مہینے میں اپنا چکر جو ہے وہ مکمل کر لیتا ہے. منظومہ شمسی، اسی سے وقت پیدا ہوتا ہے. ہم اسے اردو میں وقت کہتے ہیں، اسی کو زمان کہتے ہیں، اسی کو زمانہ کہتے ہیں. اور اس ایک زمان کی خصوصیت جانتے ہو کیا ہے؟ زمان کے جو اندر رہ رہے ہیں، جیسے ہم کہلاتے ہیں زمانی، جو زمانے کے اندر ہے وہ کہلاتا ہے زمانی. یوسف زہرا زمانی نہیں، صاحب الزمان. وہ زمانی نہیں، وہ صاحب الزمان ہے. زمانہ شمس و قمر کی حرکت کا نام ہے نا. شمس و قمر کی خصوصیت کیا ہے؟ الشمس والقمر یبلیان کل جدید ویقربان کل بعید ویبعدان کل قریب. شمس و قمر کی خصوصیت یہ ہے، ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتا ہے. یہ جو سفید ریش بیٹھے ہیں، یہ پہلے دن تو سفید ریش نہیں تھے. ہاں جی، یہ جو 70 سال 60 سال 50 سال کی جب عمر میں پہنچے تو یہ سفید ریش ہو گئے. انہیں بچپن سے اٹھا کے بڑھاپے میں کس نے پھینکا؟ زمانے نے، شمس و قمر نے. میرا ساتھ دو تھوڑا سا، آسان سی بات ہے. شمس و قمر کی خصوصیت ہے، ہر نئی چیز کو پرانا کرتا ہے، بچے کو بڑھاپے تک پہنچا دیتا ہے. ہم بھی تو کبھی بچے تھے میرے محترم سامعین. اور زمانے کی خصوصیت یہ ہے کہ قریب شے کو دور کر دیتا ہے. میرا دادا آج کہاں چلا گیا، میرا باپ آج کہاں چلا گیا، جو میرے قریب تھے آج وہ مجھ سے دور کون لے گیا؟ زمانہ. اور جو دور تھے، میری اولاد، میرے پوتے، میرے نواسے، ان کو آج زمانے نے میرے قریب کر دیا. دور والوں کو قریب کر دیتا ہے زمانہ، قریب والوں کو دور لے جاتا ہے زمانہ. ہر نئی چیز کو پرانا کر دیتا ہے زمانہ. لیکن یاد رکھو، زمانہ اس میں اثر کرتا ہے جو زمانی ہو. زمانہ اس میں اثر کرتا ہے جو زمانی ہو، لیکن جو صاحب الزمان ہو زمانہ اس میں اثر نہیں کرتا، وہ زمانے میں مؤثر ہے. اور دلیل اس کی یہ ہے، جب 8ویں امام سے پوچھا گیا فرزند رسول جب آپ کے قائم کا ظہور ہوگا تو ان کی کوئی نشانی تو بتا دیں. فرمایا یکون شیخ السن و شاب المنظر. فرمایا ہمارا قائم جب ظہور فرمائے گا عمر بہت طولانی ہوگی، سنو سال بہت زیادہ ہوگا، دیکھنے میں جوان نظر آئے.
لیکن امام جوان ہوں گے کیونکہ وہ صاحب الزمان ہے، زمانہ ان میں اثر نہیں کرتا، اور جب تک امام کی حکومت قائم رہے گی امام جوان ہی رہیں گے، اس لیے کہ یہ امتیاز صرف امام صاحب العصر ہے۔ خوش نصیب ہو عقیدہ امامت رکھتے، عقیدہ امامت بڑا اہم عقیدہ ہے۔ یاد رکھنا میرے محترم سامنے، اس عقیدہ امامت پہ بہت ساری چیزوں کی بنیاد ہے۔ کافی شریف میں پانچویں امام سے یہ حدیث ہے، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی، نماز پر، زکوٰۃ پر، روزے پر، حج پر اور ولایت پر۔ جی، اور جب سائل نے پوچھا فرزند رسول ان 5 چیزوں میں سے سب سے زیادہ اہم شے کیا ہے؟ فرمایا وہ ولایت۔ وہ ولایت کیوں؟ فرمایا یہ ولایت باقی چیزوں کی قبولیت کا دار و مدار اسی ولایت پر۔ توجہ کرو، کافی شریف میں حدیث قدسی اور متعدد کتابوں میں تو میں آپ کو قصوروار، اور سنو اپنے سینے پہ لکھو، یہ حدیث در حقیقت حدیث قدسی ہے۔ امامت کا عقیدہ اثر کیا رکھتا ہے، امامت کا عقیدہ کیوں ضروری ہے، امامت کا عقیدہ کتنا اہم ہے، اور امامت کے عقیدہ کی اہمیت کیا ہے۔ سنو، حدیث قدسی ہے، ارشاد پروردگار ہو رہا ہے، اللہ فرماتا وَلَعُعَذِّبَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ دَانَتْ بِإِمَامٍ جَائِرٍ لَيْسَ مِنَ اللَّهِ وَإِنْ كَانَتْ فِي عَمَالِهَا بَرَّةٌ تقیہ۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس امت اور اس رعیت پر ضرور عذاب نازل کروں گا جو ایسے امام کی امامت کی قائل ہو جائے جو ظالم اور جائر امام ہو، جسے میں اللہ نے امام نہ بنایا ہو۔ جملہ لمبا ہو گیا، میں مختصر کر رہا ہوں۔ اللہ فرما رہا ہے اسے میں نے امام نہیں بنایا، اس امام کی امامت کی کوئی رعیت قائل ہو جائے گی، میں اس رعیت پر ضرور عذاب کروں گا، چاہے اس کے اعمال اچھے بھی ہوں گے، چاہے اس کے اعمال نیک بھی ہوں گے، میں ضرور عذاب کروں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے میرے بنائے ہوئے امام کی امامت کو تسلیم نہیں کیا۔ اگلا جملہ سنو، وَلَعَفْوَنَّ عَنْ كُلِّ رَعِيَّةٍ فِي الْإِسْلَامِ مَنْ دَانَتْ بِإِمَامٍ عَادِلٍ مِّنَ اللَّهِ، میں اس رعیت کو ضرور معاف کر دوں گا، چاہے وہ گنہگار کیوں نہ ہوگی، بشرطے کہ ایسے امام کی امامت کی قائل ہو جائے جو امام عادل ہو، جسے میں اللہ نے امام بنایا۔ میں اس رعیت کو ضرور معاف کر دوں گا جو ایسے امام عادل کی امامت کے قائل ہو جائے جسے میں اللہ نے امام بنایا، چاہے وہ گناہگار ہی کیوں نہ ہوں گے۔ میرے بھائیو سمجھو امامت کا عقیدہ کتنا اہم ہے۔ امامت ہی وہ عقیدہ ہے جس کی بنیاد پہ اعمال قبول ہونے ہیں۔ اسی لیے تو 12ویں آقا کے زیارت نامے میں جملہ ہے، اشہد ان بولایتک تقبل الاعمال، فرزند رسول میں گواہی دیتا ہوں اعمال آپ کی ولایت کے صدقے میں قبول ہوتے ہیں۔ اعمال ولایت کے عقیدے کے نتیجے میں، ولایت کے صدقے میں اعمال قبول ہوتے ہیں۔ اعمال آیت اللہ محسن کراتے گھبراتا نہیں ہے، ایک صلوات تو پڑھ دو آقا کی ذات کو۔ ذرا سنیے گا، آیت اللہ محسن کراتے نے ایک بہت کمال کی مثال، بڑی سادہ سی مثال فرماتے ہیں کہ ایک بس میں بڑے صاف ستھرے مسافر بیٹھے، نہا دھو کے سوٹڈ بوٹڈ لوگ، عطر پرفیوم لگا کے، لیکن اس بس کا جو ڈرائیور ہے وہ اناڑی ہے، نہ ڈرائیور جانتا ہے
نہ راستے سے باخبر ہے نہ منزل کا پتہ، نہ پتہ ہے، نہ راستے سے واقف نہ منزل کا پتہ نہ ڈرائیور جانتا ہے۔ ایسا ڈرائیور صاف ستھرے مسافروں کو بھی کبھی منزل مقصود پہ نہیں پہنچائے، اور اس کے برعکس وہ فرماتے تھے ایک بس میں میلے کچیلے مسافر بیٹھے، لباس ان کے گندے، لیکن ڈرائیور جو ہے وہ ماہر بھی ہے، راستے سے بھی واقف ہے، منزل کو بھی جانتا ہے۔ وہ ماہر ڈرائیور گندے مسافروں کو بھی منزل پر ضرور پہنچائے۔ میرے بھائی یہ نقش ولایت ہے، میں اللہ فرما رہا ہے میرا وعدہ رہا زمین میں ضرور خلیفہ بناؤں گا۔ حق کے ولایت، حق کے حکومت آل محمد کا حق ہے جو ان کو ضرور ملے گا۔ توجہ چاہ رہا ہوں اور یاد رکھیے یہی عقیدہ ولایت تو اہم ہے جس پر سارے اعمال کا دار و مدار ہے۔ چھٹے امام نے اسی لیے فرمایا تھا، ذمہ داری سے چھٹے امام کا فرمان سن لیں، فرماتے تھے ولایتی لعلی ابن ابی طالب احب الی من ولادتی منہ۔ امام صادق فرماتے ہیں مجھے علی کا بیٹا ہونے پہ اتنا ناز نہیں ہے جتنا علی کی ولایت پہ مجھے ہے۔ مجھے مولا علی کی اولاد ہونے پر، ان کا بیٹا ہونے پر اتنا فخر نہیں، اگرچہ یہ قابل فخر ہے لیکن اتنا فخر نہیں جتنا مجھے اپنے جد کی ولایت پہ فخر ہے۔ اگلی دلیل بڑی خوبصورت ہے، دلیل بڑی خوبصورت ہے، فرمایا لِأَنَّ وِلَادَتِ مِنْهُ فَضْلٌ وَوِلَایَتِ لِعَلِيٍّ فَرْضٌ۔ علی کا بیٹا ہونا یہ فضل الہی ہے، علی کی ولایت یہ فریضہ الہی ہے۔ علی کا بیٹا ہونا یہ فضل خداوندی ہے، لیکن ولایت فرض ہے، ولایت فرض ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من مات ولم يعرف امام زمانہ فمات میتۃ جاہلیہ۔ وہ شخص مر گیا اور اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا تو وہ کیا مر گیا؟ جہالت کی موت نہیں، جاہلیت کی موت، جہلیت کی موت۔ یہ عموماً ترجمہ اسی طرح کیا جاتا ہے جس طرح بعض نے کہا کہ جہالت کی موت مر گیا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جہلیت کا ترجمہ جہالت ہے، نہیں، جہالت بھی عربی کی لفظ ہے، جہلیت بھی عربی کی لفظ ہے، لیکن فرق ہے، جہالت علم کے مقابلے میں ہوتی ہے، جہلیت اسلام کے مقابلے میں۔ اعلان رسالت سے جو پہلے کا زمانہ تھا، ہاں جی، بعثت رسول اکرم سے جو پہلے کا دور تھا، وہ کفر و شرک اور بت پرستی کا جو زمانہ تھا وہ جاہلیت کا زمانہ تھا، وہ جاہلیت کا دور کہلاتا ہے۔ اما نہ کرو جس کو موت آ گئی، من مات ولم یعرف امام زمانے، اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانتا۔ یہ زمانہ ہی کا لفظ کیا سمجھا رہا ہے؟ کوئی زمانہ وجود امام سے خالی نہیں، کوئی زمانہ وجود امام سے خالی۔ جس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا اور موت آ گئی، مات میتۃ جاہلیہ، وہ کفر کی موت مر گیا۔ رسول اللہ نے فرمایا وہ مسلمان نہیں مرے گا، وہ میرے دین پر۔ امام اہل سنت امام فخر رازی نے جو حدیث نقل کی اس میں تھوڑا سا لفظوں کا اختلاف ہے۔ امام رازی کہتا ہے کہ نبی پاک نے فرمایا من مات ولم یعرف امام زمانہ فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا۔ جو مر گیا اور اس نے اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچانا، اب اس کی مرضی ہے عیسائی مر جائے یا یہودی مر جائے، میرے دین پر اس کی موت نہیں ہے۔
یہودی مر جائے گا، عیسائی میں کہتا ہوں لفظوں میں اختلاف ہے، نتیجہ ایک ہے۔ دونوں احادیث کا نتیجہ ایک ہے کہ جس امام وقت کی معرفت نہیں، اس کی موت کفر پہ ہوگی، اسلام پہ اس کی موت۔ میرے محترم، معرفت امام واجب ہے، معرفت امام۔ اور معرفت امام کیوں واجب ہے، معرفت امام کیوں ضروری ہے؟ بس آخری بات کرنا، میں نے لمبا سفر کرنا ہے، زندگی باقی ملاقات ہے۔ آپ کی یہ محبت میں انشاءاللہ ہمیشہ یاد رکھوں۔ پہلی بات، امام کی معرفت کیوں واجب ہے؟ اس لیے واجب ہے کہ امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن نہیں۔ امام کی معرفت کے بغیر اللہ کی معرفت ممکن نہیں۔ توجہ چاہ رہا ہوں میں، اللہ کی معرفت کا ذریعہ وہ امام کی معرفت۔ عاشور کی شب تھی، مولا حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس خطبے کا ایک حصہ سنانے لگا۔ یا بن الکرام، ایک منزل پر خطاب کیا، اور کیا خوبصورت لفظوں سے خطاب کیا۔ یا بن الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تھا کہ بندے اپنے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اور جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر رب کی عبادت بھی کریں گے۔ لطف لو، لطف لو۔ کیا جملہ ہے سالار شہیدان کا، کیا جملہ ہے مولا حسین علیہ السلام کا۔ ہاں میں جانتا ہوں دیندار لوگ، متدین لوگ، نمازی لوگ، انہیں بڑی تکلیف ہوتی جب کسی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ مومن ہے اور شیعہ اور نماز نہیں پڑھتا۔ مولا حسین علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اذا عبدوہ، اذا عرفوہ عبدوہ، اللہ کی عبادت وہی کرے گا جسے رب کی معرفت ہو جائے گا۔ جسے معرفت رب ہی نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔ جسے معرفت رب نہ ہو وہ سرکار دو عالم کی اس حدیث کو کیا سمجھے جو رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ کیا فرمایا تھا؟ بھوکا کھانا کھا کے سیراب ہو جائے گا، پیاسا پانی پی کے سیراب ہو جائے گا، اس کا پیٹ بھر جائے گا۔ وَإِنِّي لَا أَشْبَعُ مِنَ الصَّلَاةِ، میرا اللہ میرا نماز سے کبھی جی نہیں بھرتا۔ جسے معرفت رب نہ ہو وہ امام حسین علیہ السلام کے اس جملے کو کیا سمجھے گا؟ وہ سید الشہداء نے فرمایا تھا عاشور کے دن، میرا اللہ گواہ رہنا حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔ اذا عرفوہ عبدوہ، بندوں کو پیدا کیا تھا کہ بندے رب کو پہچانے، اور جب پہچان لیں گے تو پھر عبادت بھی کریں۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ۔ جملہ سننا سکھر والو، اطراف سے آئے ہوئے مومنین، اذا عبدوه، جب بندے اللہ کی عبادت کر لیں گے، استغنوا بعبادت ربہ عن عبادت غیرہ، پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے، پھر غیر اللہ کی عبادت سے، آسان کر کے کہوں، مولا حسین فرما رہے یاد رکھو، جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ کسی غیر کے آگے، توجہ توجہ، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کسی غیر کے آگے نہیں جھکتا ہے۔ دوسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر کٹ سکتا ہے، غیر کے آگے جھک نہیں سکتا۔ اور سکھر والوں تیسرا جملہ کہہ رہا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والا سر پھر کٹ کے بھی سر بلند رہتا ہے، جھکنے نہیں پاتا۔ انسان جب اللہ کی عبادت کر لے گا پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں شاعر مشرق اقبال نے شاید مولا حسین علیہ السلام کے اسی ایک جملے کا یہ جو ترجمہ کیا شعر میں، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔
ہزار سجدوں سے جو رب کے سامنے نہیں جھکتا اس کو ہر کسی کے سامنے جھکنا پڑتا ہے۔ جب یہاں تک بیان پہنچا سالار شہیدان کا، ایک جانثار اٹھا یبنا رسول اللہ ما معرفت التوحید، ایک چاہنے والا اٹھا فرزند رسول، یہ جو غرض خلقت بندوں کی معرفت توحید ہے، یہ معرفت توحید کیسے ممکن ہے؟ اور معرفت توحید سے مراد کیا ہے؟ ذمہ دار لفظوں کا آقا نے فرمایا معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی معرفت سے مراد ہے اپنے زمانے کے اس امام کو پہچانو جس کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کرا۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، امام کی معرفت ہی اللہ کی معرفت کا ذریعہ ہے۔ دعائے معرفت میں آخری جملہ یہی تو پڑھتے ہو اللہم عرفنی حجتک فَإِنَّكَ إِن لَّمْ تُعَرِّفْنِي حُجَّتَكَ ضَلَلْتُ عَن دِينِي۔ اے اللہ اپنی حجت کی معرفت نصیب کر، اگر تو نے اپنی حجت کی معرفت عطا نہ کی میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ اگر امام کی معرفت نہیں تو پھر تو گمراہ ہے دین سے، نہ تجھے اللہ کی معرفت حاصل نہ تجھے رسول اللہ کی معرفت۔ توجہ ہوگی حضرات، یہ پہلی بات۔ دوسری بات، امام کی معرفت کیوں واجب ہے؟ اعمال کی قبولیت کے لیے۔ سرکار امام محمد باقر علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میں آخری آدھا منٹ میرا باقی ہے، آپ کی صلوات تھکی ہو گئی، ایک بلند صلوات پڑھ دو ذرا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کیا فرمایا؟ لا يقبل عمل الا بمعرفت النار۔ امام معصوم کا فرمان پڑھا میں نے، آقا فرماتے کوئی عمل کسی کا قبول نہیں ہے جب تک ہماری معرفت نہ ہو۔ ہماری معرفت مولا امیر المومنین علیہ السلام کا خوبصورت ارشاد سن لو، یہ آپ کا حسن سماعت میں محسوس نہیں کر رہا، قیمتی موتی آپ کے سامنے ڈال رہا ہوں۔ مولا امیر المومنین نے فرمایا ان اللہ لو شاء لعرف العباد نفسہ ولکن جعلنا ابوابہ وسراتا۔ اگر اللہ رب العزت چاہتا ڈائریکٹ بھی اپنے بندوں کو اپنی معرفت کروا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ڈائریکٹ اپنے بندوں کو اپنی معرفت نہیں کروائی۔ جعلنا ابوابہ سراتا، اللہ نے اپنی ذات تک پہنچنے کا دروازہ اور راستہ ہمیں بنایا ہے۔ اعمال کی قبولیت کے لیے یوسف زہرا کی معرفت واجب ہے۔ اور تیسری بات کیوں ضروری ہے امام کی معرفت؟ نہج البلاغہ آقا امیر المومنین علیہ السلام کے خطبے کے ایک جملہ سنو، فرمایا لا يدخل الجنت الا من عرفهم وعرفوه ولا يدخل النار الا من انکرهم وانکروه۔ مولا امیر المومنین فرماتے جنت صرف وہی داخل ہوگا جو آل رسول اور ائمہ اہل بیت کی معرفت رکھتا ہو، انہیں پہچانتا ہو اور آل رسول بھی اسے پہچانتے ہیں۔ اسے آل رسول کی معرفت ہو، جو ائمہ اہل بیت کو پہچانتا ہو اور آل رسول بھی اس کو طرفینی معرفت، طرفینی معرفت۔ وَلَا يَدْخُلِ النَّارَ إِلَّا مَنْ أَنْكَرَهُمْ۔ اور مولا امیر فرماتے جہنم کون جائے گا؟ جو ائمہ اہل بیت کا انکار کر دے، جو آل رسول کا انکار کر دے، یا آل رسول جس کا انکار کر دے۔ انشاءاللہ یہ قرب قیامت کا زمانہ اور ظہور انشاءاللہ قریب ہے، ہم پہ واجب ہے ہم آقا کے ظہور کی دعا کریں، ہمارا سب کچھ اس کا صدقہ ہے۔ ہاں جی، ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ اور میں ان دو مصروں پر اپنا بیان ختم کر رہا ہوں کہ منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، منتقل نسل میں کر جاؤں گا آنکھیں اپنی، میں رہوں یا نہ رہوں مولا کی زیارت ہوگی انشاءاللہ۔
اللهم صل على محمد وعلى محمد. اللهم بحق الزهراء وأبيها وبالها وبنيها والسر المستودع فيها صل على محمد وعلى محمد. کریم اللہ یوسف زہرا کے صدقے میں بہنیان جشن کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما. اس ذکر پاک کا ثواب صاحب العصر کے صدقے میں ان شہیدوں کے نام اعمال میں ان مرحومین کے جن کے اصال ثواب کے لیے یہ محفل منعقد کی گئی ان کے نام اعمال میں درج فرما. انہیں محمد و آل محمد علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما. بانیان کے گھروں میں رحمت نازل فرما. ان کے حوائج شریعہ پورے فرما. جتنے عاشقان آل رسول منتظرین ایمان صاحب العصر تشریف فرمائیں. امام العصر کے صدقے میں میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما. سب کی جھولیاں بھر دے. جو مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما. جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما. جو جن جوانوں کے پاس روزگار کاروبار نوکری نہیں ہے میرا اللہ انہیں باعزت روزگار عطا فرما. ہر تنگ دست مومن کو وسیع حلال رزق نصیب فرما. اس پرشوب زمانے میں ہر مومن کی ہر محب امیر المؤمنین کی مال جان عزت آبرو ناموس ایمان عقیدے کی حفاظت فرما. ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما. علماء علام مراج اسلام کی زندگی دراز فرما. خادمان مذہب ملت کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرا اللہ اس کرونا کی وبا سے پوری انسانیت کو نجات عطا فرما. جب تک زندگی رہے معرفت کے ساتھ بار بار محمد و آل محمد علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما. مر جائیں تو شفاعت نصیب فرما. کریم اللہ بحق محمد و آل محمد ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما. امام صاحب العصر کے صدقے میں تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما. مالک امام صاحب العصر کے ظہور میں تاجیل فرما. وجعلنا من عوانہ و انصاری وشیعتہ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. قبولیت دعا کے لیے بلند تر صلوات.